والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست ذوق اور محبت نہ بلند آواز نہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا محبوب اللہ۔ کوئی فلک تے یار گیا، کوئی فلک تے یار گیا، کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا، کوئی فلک تے یار گیا، کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشو پار گیا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد حضور کو نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے سورۃ بنی اسرائیل ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جس کو آیت معراج بھی کہتے ہیں۔ معراج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معراج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو کہتے ہیں جس نے پوری دنیا کے عقل کو عاجز کر دیا ہے۔ اس زمانے میں جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، انکار کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے گئے ہیں، کس طرح گئے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال جواب ہے، کیسے گئے ہیں، کس طرح گئے ہیں، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج ہمارے زمانے میں کچھ عقل مند مسلمان، حالانکہ علامہ اقبال بڑا عرصہ پہلے کہہ چکے تھے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہے، کہ عقل بندے کو ہونا چاہیے لیکن تنقید والی عقل نہیں ہونی چاہیے۔ کی مطلب؟ آپ فرماتے ہیں عقل 1 منٹ 2 منٹ تنقید کرتی ہے پھر چپ کر جاتی ہے۔ اقبال کہنے لگے عشق بے اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، ورنہ تو مسلمان کیسے ہو سکے گا؟ عقل تجھے بڑی بڑی جگہوں پر ٹھہرائے گی، دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزہ ہے معراج ہے، وہ بھی لوگ آج بھی لوگ اڑے ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مشرکین مکہ آئے اور اتنا شور کیا، اس کا مطلب یہ کہ خواب کی بات ہوتی کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جسم کے ساتھ گیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں جسم کے ساتھ گیا ہوں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لے گیا ہوں۔ یہ دعویٰ رب کریم کا ہے، یہ دعویٰ رب کریم کا ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ رب کریم کا دعویٰ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا اپنے گھر میں،
اپنے گھر میں نہیں، ہانی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی سکی بہن کہ گھر میں سو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، کوئی آنے والا آیا. کتنے فرشتے تھے؟ محدثین نے لکھا ہے 3 فرشتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ہزاروں کے ساتھ فرشتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں. یعنی ایک فرشتے کے ساتھ 70 ہزار فرشتے تھے. اللہ اکبر. وہ 3 فرشتے کون تھے؟ محدثین لکھتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت پہلے فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، ان کے ساتھ 70,000 فرشتے، اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے. قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتا ہے یہ دعویٰ میرے رسول کا نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. کتنی کروائی؟ لیلن، توجہ کریں، لیلن، رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہاں پر ایک مثال ہے، یعنی برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے یا باہر؟ ایسا جو مسجد کے اندر، کیونکہ اگر بندہ ناپاک ہے مسجد نہیں آ سکتا. اگر بے وضو ہے، جوتے بھی ناپاک ہے، مسجد کے اندر نہیں آ سکتا. لیکن رب فرماتا ہے میں نے مسجد کے ارد گرد برکت رکھی ہے. اللہ کا قرآن ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے یا مسجد کے ارد گرد؟ آپ جوتے لے کر پھرتے ہیں، اندر آتے ہیں تو جوتے اتار کر باہر، اور بندہ پاک ناپاک پھرتا ہے مسجد کے باہر، جب مسجد میں آتا ہے تو پاک ہو کر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. مسجد کے ارد گرد کیا برکتیں تھی؟ امام فخر الدین رازی، امام سیدنا محمود آلوسی، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے ارد گرد درجنوں نبیوں کی قبریں تھیں جن کو اللہ برکت والی فرما رہا ہے. قربان جائے، مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے علاقہ قربان جائے. حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا تو دریا کے کنارے ان کی قبر بنائی گئی. کچھ لوگ یعنی ان کی قبر بنی تو کچھ لوگوں نے اپنی کھیت کو پانی لگایا اور پانی ان کی قبر کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا، اور جو پانی ان کی قبر سے ہو کر گزرتا تھا جس کھیت کو بھی جاتا تھا اس کی فصل سر سبز و شاداب ہو جاتی. وہ دوسری طرف والے شور کرنے لگے کہ تمہارا اکیلا نبی نہیں ہمارا بھی نبی ہے، یہ ساری برکتیں تانوں مل رہی ہیں، سانوں برکت نہیں مل رہی، لہذا تہاڈا بھی نبی ہے تو ساڈا بھی نبی ہے. لہذا شور ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو کھود کر تابوت نکال کر دوسری طرف لے گئے. انہوں نے کہا کہ ادھر والے کہیں ہم نے دفن کرنا ہے، ادھر والے کہیں کہ ہم نے دفن کرنا ہے. جس بندے نو برکت نصیب ہوئی ہوگی اور جن دی فصل نو رب نے دگنا کیتا ہوگی، ظاہر گل انہیں شور مچانی ہے، شور کرنا ہے. ہن دونوں طرف ہی شور ہو گیا. ادھر والے کہیں کہ ہم نے دفن کرنا ہے اپنے پاس، دوسرے کہیں کہ ہم نے دفن کرنا ہے تاکہ ہماری بھی کھیت اللہ تعالیٰ دگنی کر دے، اس میں برکت عطا کریں. اب لوگ ایک جگہ پر بیٹھ گئے، انہوں نے مشورہ کیا اس طرح کرتے ہیں کہ دریا کا پانی گزرتا ہوا پھر آگے جا کر ایک حوض بنائیں. اب حوض بنائیں، اب اس حوض سے
ہر فصل کو پانی جائے گا، لہذا رب سب کی فصل کو ڈبل کر دے گا، یعنی برکت عطا فرما۔ انہوں نے اس طرح کرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نزدیک یعنی پہلے پانی کے لیے چھوٹا سا راستہ نکالا اور پھر آگے جا کر ایک تالاب بنایا گیا، پھر چاروں طرف وہاں سے پانی جاتا تھا، جہاں جہاں پانی جاتا تھا اللہ سارے علاقے کو سرسبز و شاداب کر دیتا تھا۔ تو نبیوں کے وجود میں ان کی قبروں میں رب کریم نے برکت رکھی ہوئی ہے، اس لیے فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کی برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور معراج کیوں کرایا؟ توجہ کریں، معراج کیوں کرایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ کریم دیکھنے والا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا اور چھت پر فرشتے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام چھت کے اوپر سے تھوڑا سا حصہ کھولا اور حضرت جبریل علیہ السلام آگے 70,000 فرشتے ساتھ ہیں، آ کر کھڑے ہو گئے۔ میکائیل اور اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کیسے جگایا جائے، کہ حضور علیہ السلام کو کیسے جگایا جائے، کہ حضور علیہ السلام کو کیسے جگایا جائے۔ عرض کرتے ہیں جبریل قدمانو چوم کے، عرض کرتے ہیں جبریل امین قدمانو چوم کے، آقا رب دا پیغام آیا ہے، آقا رب دا پیغام آیا ہے۔ اب مشورہ کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، حالانکہ بخاری میں الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھ سوتی ہے اور میرا دل ہر وقت جاگتا ہے، لیکن 70,000 فرشتے اور 3 فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور ہر فرشتے کے ساتھ یعنی 70,000 فرشتے ہیں اور چھت کے اوپر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں آرام کر رہا تھا، زمین پہ جناب جبریل علیہ جھکے، اور کتنے جھکے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دے دیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ لے دے دیا۔ اب توجہ کریں، ایک مثال تو رہی بندے دا کوئی خرید رہے جوتا، مثال تو 1 لاکھ دا، ہن خریدن تو بعد اگر اس سر تے رکھ لے کیا اسی انہوں آکھاں گے بھی سیانا ہے، پاویں لاکھ روپے دا، کتنے دا ہے؟ لاکھ روپے دا کتنا قیمتی، اسی کی کما گے، کی کما گے؟ بے وقوف ہے، بالکل یہی جواب پڑتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر وہ نسبت ہو جائے سرکار نہ، اگر نسبت ہو جائے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ نسبت ہو جائے، جس چیز کی نسبت ہو جائے، اگر اہل بیت ہے تو حضور کی اہل بیت ہے، سرکار کے اصحاب ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی بیٹی ہے، اگر میرے محبوب علیہ السلام کے ازواج ہے، رب فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ ہو حضور دی ازواج مومنہ دی ماں، مومنہ دی ماں۔ توجہ کرو کہ جو نسبت نہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر سرکار کے نلین پاک مل جائیں، میں سر پر رکھ کر کہوں گا تاجدار ہم بھی ہیں، تاجدار ہم بھی ہیں، سر پر رکھ کر نلین حضور کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں، کیونکہ نسبت حضور نہ ہو گئی ہے، نسبت سرکار نہ ہو گئی ہے۔ ان جبریل امین اتنے جھکے میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام جب حضور علیہ السلام اٹھے تو عرض کرتے ہیں جبریل امین قدمانو تلیانو بوسہ دے دے، آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ اب جبریل امین
आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने सर पर ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सजदा करने लगे। तो कुर्बान जाए, आला हज़रत फरमाते हैं ताज रूहुल कुद्स के मोती सजदा करे रखते हैं। वल्लाह वो सरकार दी एड़ियां खूबसूरत, वल्लाह वो फकीजा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की खूबसूरत एड़ियां, ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की, हजूर के तलियों की ये शान और मकाम आला फरमाते हैं। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का आलम क्या, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म का क्या आलम होगा। कुर्बान जाए, आप तवज्जो करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन के लिए जिब्रील झुके पैरों तक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने चूमे, हजरत सल्लम जागे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उठाया और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है। जिब्रील अमीन हजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील अमीन मुझे उठाकर हतीम में ले गए काबा शरीफ। बुखारी के अल्फाज हैं, फरमाया गले से लेकर नाक तक। हजूर अलैहि सलाम फरमाते मेरा सीना खोला, मेरे दिल को निकाला, आबे ज़मज़म में रखा, इसलिए नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बरकत हासिल हो जाए, बल्कि इसलिए कि आबे ज़मज़म को बरकत हासिल हो जाए। क़यामत तक मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलाम चूमते पीते रहें और साथ हजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ते रहें और साथ जुबान पर ये अल्फाज लाते रहें कि ये वो आबे ज़मज़म है जिसने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सीने के बोसे लिए, जिसने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के बोसे लिए हैं। कुर्बान जाए, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म की बात याद आ गई कि जब हजरे अस्वद का बोसा लिया और कहने लगे हजरे अस्वद मैंने इसलिए तुझे नहीं चूमा कि तू खाने काबे की दीवार के अंदर फिट है, तेरी शान बड़ी है, तेरी अजमत बड़ी है, मैंने तो इसलिए चूमा है तुझे मदीने के ताजदार ने चूमा है, तुझे मदीने के ताजदार ने चूमा है। पता चला आब ज़मज़म में जो बरकत है, आब ज़मज़म में जो लताफत है, इतना सफेद है, इतना मीठा है, इसकी वजह क्या है? इसने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सीने के बोसे लिए। कुर्बान जाएं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो आब ज़मज़म जिसने हमारे मुस्तफा करीम के कल्ब अतर को चूमा है। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला सीना और मैं देखता रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खून भी नहीं निकला है। हजूर फरमाते हैं मेरे सामने एक बंदे का हो जावे, सीना चाक हो जावे, हाँ जी, इधर से लेकर नाफ तक बंदा जिंदा रह सकता है, जिंदा रह सकता है। हजूर फरमाते हैं खून भी नहीं निकला। सरकार फरमाते हैं मेरी अखां के सामने हो रही है, तो पता चला फिर साढ़े वर्गा नहीं है। आज हम इत्थे भी कमाल कर देते ऐसी कदों उस मुल दे ओ फिरदा अरशां ते आलम असी रोते गलियां च, असी रोदे विच गलियां दे ए महबूबां ते जेड़ा नुक्ता चीनी तू करन तो बाद नहीं आंदे, असल उसनु मुनाफिक जानी एवें झूठे प्यार जतांदे। दसिया सानू इश्क दे मुफ्ती ने जेड़ा मुड़ मुड़ के फरमांदा ए आज़म जिथे दिल लग जाए उथे ऐब नजर नहीं आंदा, उथे ऐब नजर नहीं आंदा। सुभान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा सीना खोला गया, मेरा दिल निकाला गया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते मैं देख रहा था मेरे दिल से खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हकीकत है वो नूर है। हजूर अलैहिस्सलाम की जो हकीकत है वो नूर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सिर्फ बशर होते, अगर कट भी लगे तो खून निकल आता है। सैयद आलम फरमाते फिर जबरील मुझे बुराक पर बिठाने लगे, खच्चर से छोटा
गधे से बड़ा था, बिजलियों का बना हुआ था, जहां उसकी नजर जाती वहां उसका कदम जाता। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, आका ये बुराक है, ये जन्नती सवारी है, ये आपके लिए है, हुजूर बैठ जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ठहर गए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम रुक गए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह, जिब्रील अमीन अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या हुआ है? मेरे करीम आका फरमाने लगे, अल्लाह सजल फरमाता है वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। सूरत मरियम आयत नंबर 86 है। मेरे करीम आका फरमाती जब आपकी उम्मत कब्रों से निकलेगी, डंडे मार मार के ले जाया जाएगा। पहले रब मेरे साथ वादा करे, जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे उन्हें डंडा नहीं मारा जाएगा, बल्कि जैसी मुझे सवारी अता की गई है बुराक अता करेगा। जिब्रील अमीन कहते मैं रुक गया। जिब्रील अमीन अर्ज करते मैं रुक गया, ठहर गया, वहीं खड़ा था। रब करीम ने फरमाया, सूरत मरियम है आयत नंबर 85 है। खालिक़े कायनात ने फरमाया यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा। चल जिब्रील वादा कर ले, चल जिब्रील वादा कर ले, महबूब जब तेरे फरमादार, तेरे गुलाम, तेरे चाहने वाले, पूरी कायनात से तुझे अल्लाह मांगने वाले, जो आला हज़रत का अकीदा है कि सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला और आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब ने मुझसे वादा फरमाया, रब फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा। उच्च कह दे सुभान अल्लाह। महबूब जब तेरे फरमादार कब्रों से निकलेंगे, मैं सबको बुराक अता करूंगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर मैं सवारी पर बैठ गया। जब हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं सवारी पर बैठ गया, आप फरमाते हैं बुराक पर बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी करीम फरमाते हैं मैंने देखा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजर हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अब तवज्जो करें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, हज़ूर अलैहिस्सलाम बुराक पर हैं। बुराक की रफ्तार की क्या बात है। हज़ूर फरमाते हैं जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था, इतनी तेज सवारी है। मेरे करीम आका फरमाते हैं मैंने कब्र के अंदर देख लिया है कि मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जरा ठहरे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अगर जिंदा हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं। अब तवज्जो करें कि जब यजीदी फौज ने मदीना शरीफ पर हमला किया, यजीद ने अपना इमाम मुकर्रर कर दिया। सहाबा किराम ने कहा कि हम यजीद के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये अहले बैत का कातिल है, हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। हजरत मोहतरम 3 दिन तक ना मदीना शरीफ में अज़ान हुई ना इकामत हुई। अब तवज्जो करें, मस्जिद नबी में आप फरमाते हैं, एक और फरमाते हैं मेरे करीम आका के जो गुलाम है हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं दीवाना बनकर अंदर घुस गया। हजरत मोहतरम जरा तवज्जो करें, मदीना शरीफ पर हमला हुआ, खाने काबे पर हमला हुआ। आप फरमाते हैं मैं मस्जिद के अंदर था, मैं दीवाना बनकर अंदर घुस गया। यजीदी फौजी समझा मैं दीवाना हूं, शायद मैं पागल हूं, मुझे उन्होंने कोई तकलीफ ना दी। कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ टेक लगा कर बैठा था। जोर का वक्त हुआ, मैं रोने लगा कि मुझे नमाज का कैसे पता चलेगा कि अज़ान का वक्त है, इकामत का वक्त है, जमात का वक्त हो गया है। आप कहते हैं
ہیں جب زور کا وقت ہوا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اذان کی آواز سنی. آپ فرماتے ہیں جب جماعت کا ٹائم کا وقت ہوا اقامت کی آواز سنی. آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کی. آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب اذان کا وقت ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے آواز آتی, نبی پاک کی قبر سے آواز آتی, میں سمجھ جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اب ظہر کا ہو گیا ہے, اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے, اب عشاء کا وقت ہو گیا. فرماتے ہیں 3 دن تک میں نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا. رب کعبہ کی قسم حضور کل بھی زندہ ہے, آج سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, کی آمد. تو پتہ چلا حضرت فرماتے ہیں جو تجھے مردہ کہے وہ خود ہے مردہ ہے واللہ, وہ مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. عقیدہ تو ڈال حضرت اللہ سے پھر میرے نال سے پڑھو. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب کو کتاب لگی علامہ سعید چشتی صفحہ نمبر 114. تے یہ عقیدہ کی پیش کرتا ہے نبیوں دے بارے تے ولیاں دے بارے. کی کہندا ہے مر گئے جنہاں دے کہن مر گئے ساڈا ہر ایک تاجدار زندہ. مر گئے جنہاں دے کہن مر گئے ساڈا ہر ایک تاجدار زندہ, ساڈے ولی زندہ, ساڈے ولی زندہ, یعنی ساڈے نبی زندہ, ساڈے ولی زندہ, ہر مزار تے ہر دربار زندہ. بابا صاحب زندہ, بابا صاحب زندہ, بغداد وچ کون سرکار زندہ, بابا صاحب زندہ, حضور دادا گنج بخش الحجویری زندہ, اور بغداد وچ کون سرکار زندہ, زندہ حسن دے حسین زندہ, ہر شہید اللہ دا یار زندہ, ہر شہید اللہ دا یار زندہ. قربان جائے. حضرت فرماتے ہیں جو تینوں کا بھی مردہ خود ہے مردہ ہے بندہ. قربان جائے. آپ فرماتے ہیں قبر سے اقامت کی آواز آئی, پھر جماعت کی آواز آئی. میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کی. میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں, میرے رسول تو قبر میں جماعت کرواتے ہیں. اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو میرے رسول قبر میں جماعت کرواتے ہیں. ہم کسی کو نہیں مانتے, ہم تو رسول اللہ کے غلاموں کو مانتے ہیں. ہم تو مانتے ہیں صحابہ کو, حضرت سعید بن مسیب کو. وہ کہتے ہیں حضور زندہ ہے, وہ حضور زندہ ہے. میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ اپنی قبر میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں وہ بھی زندہ ہیں, وہ بھی زندہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امام ہیں. میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں ہے, توجہ, معراج کی بات آئے تو جائز نہیں جی. معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب ہوا ہے, معراج نہیں خواب ہوا ہے. میلاد کی بات آئے کہتے ہیں جائز نہیں, سمجھا رہی جائز نہیں. تو جدو معراج نکل آ جائے, حالانکہ رب دا قرآن ہے, رب دا قرآن ہے, کہتے خواب ہے, کہتے خواب ہے. کیا بغض ہے. حضرت فرماتے ہیں ارے تجھ کو کھائے تبے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات تو اڑ جاتے ہیں. آؤ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھیں,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھو، ابو جہل نے آ کر کہا تیرے رسول کہتے ہیں میں 18,000 سال کا سفر، کتنا 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں، زمین جنت دوزخ ہر چیز دیکھ کر آیا ہوں۔ ہے توجہ؟ حضور فرماتے ہیں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں، زمین جنت دوزخ ہر چیز دیکھ کر آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کہنے لگے اگر محمد عربی نے کہا ہے تو حق اور سچ ہی کہا ہے، اگر محمد عربی نے کہا ہے حق اور سچ ہی کہا ہے۔ قربان جائیں، ایک چیز تمہارے سامنے پیش کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا واقعہ سنیں۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے اس دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا جان ہیں، ان کی شہادت کا وہ آخری دن تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب پہنچا تو میں نے حضرت عثمان غنی رضی کے 2 رنگ دیکھے۔ کتنے؟ 2 آنکھوں میں آنسو ہیں اور لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں اور لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ دیکھا، میں نے کہا عثمان کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے بس عباس موج لگ گئی، بس عباس موج لگ گئی ہے، آج میری شہادت ہو جائے گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شہادت ہوئی نہیں، اللہ پہلے دس رہے کہ آج میری شہادت ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عباس فرمانے لگے اچھا؟ میں نے کہا، کہنے لگے میں ابھی سویا تھا، میری آنکھ لگی مدینے والے آ گئے۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کاش ایسا ہو جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں اور کملی والا آ جائے، سرکار آ جائے، سرکار اپنے جلوے دکھائیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قربان جائے، سرکار آ جائیں، سرکار کرم کر دیں۔ حضور میں گنہگار ہوں، حضور بڑا گنہگار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، حضور کرم فرما دیں، حضور کرم فرما دیں، دل دی دنیا روشن ہو جائے، سرکار ایسا کرم کر دے، سرکار ایسا کرم کر دے، ایسا فضل ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں ابھی سو رہا تھا، مدینے والے محبوب کا دیدار کیا ہے، یہاں میں نے حضور علیہ السلام کے جلوے دیکھے ہیں۔ فرمایا میں نے بتایا کچھ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا عثمان 40 دن پیاسے ہو، 40 دن کے پیاسے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، فریاد امتی کرے جو حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ 40 دن کے پیاسے ہو، میں نے عرض کی یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں، فرمایا بھوکھا بھی ہوں، عرض کی یا رسول اللہ کئی دنوں سے انہوں نے روٹی نہیں پوچھی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ اگر چاہوں کھانا بھی آ جاتا، پانی بھی آ جاتا، اگر تمہارے دل کرے تو آج شام افطاری میرے ساتھ کر لو۔ حضور نے فرمایا اگر تو جائے کھانا بھی آ جائے گا، پانی بھی آ جائے گا، اگر تیرا دل چاہے تو شام کو افطاری میرے ساتھ کرنا، روزہ رکھنا اور شام کو افطاری میرے ساتھ کرنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کرنے لگے یا رسول اللہ منظور ہے، میں آج شام کو افطاری آپ کے ساتھ کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور یہ بھی جانتے ہیں میں پیاسا، لوگ کہتے ہیں دیوار کے باہر نہیں پتا، اللہ اکبر، لیکن یہ صحابی رسول بھی نہیں، میرے حضور کے خلیفہ بھی ہے اور خلیفہ سوم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے میں پیاسا ہوں، حضور کو یہ بھی پتا ہے میں تکلیف میں ہوں، حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ میں بھوکھا بھی ہوں، قربان جائیں تو قربان جائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں روزہ رکھوں گا، آج
کے ساتھ کروں گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب لوگ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی ہے، آپ فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم مغرب سے پہلے حضرت عثمان غنی حضور کے ساتھ افطاری کر رہے، مغرب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ افطاری کر رہے ہیں۔ حضرت محترم اسی دن لوگ کہہ رہے تھے عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس کہتے میں کہہ رہا تھا دسترخوان بچھا ہوا ہے محمد عربی دا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار عثمان کو افطاری کرا رہے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ صحابہ کرام، یہ ہے عقیدہ صحابہ کرام کا جو حضور کہتے ہو جائے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی بات، تمہارے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کر رہی، جو دل کو کہہ دیے شابے تو رات ہو کر رہی، رات ہو کر رہی۔ حضرات محترم باتیں تو بہت ہیں لیکن میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں رستے میں نے بڑا کچھ دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں کون فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ حضور فرماتے ہیں رستے میں نے بہت کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے دیکھے، سرکار فرماتے ہیں میں نے حوروں کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں بہت کچھ دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں میرا گزر ایک خوبصورت اور حسین جنت کی حور سے میرا گزر ہوا۔ وہ حور کہنے لگی محبوب محبوب، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چل، پوچھا حضور میرے لیے کوئی بھی کچھ عطا کر دے۔ ایک حور کے پاس سے گزرنے لگے، اس نے پوچھا آواز دی محبوب معراج ہے، معراج پہ آئے ہو، مجھے بھی کچھ دے دے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا چل تیرا بلال تجھے دے دیا، بلال میرا ہے تجھے دے دیا۔ کہنے لگی حضور میں اور وہ کالا، سرکار نے فرمایا کبھی میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں، میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں، بلال سے پوچھا نہیں۔ یہ سرکار دی غلامی ہے، یہ سرکار دی غلامی دا مول ہے کہ سرکار نے کوئی وفا کرے نا صحیح ہوئے، کوئی نورا ڈاکو دے سرکار انہوں فرمانے کو نور محمد ہے کرے ویسے کوئی سرکار نہ وفا کرے ویسے ہی وفا کوئی قربان دے گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا جنت میں۔ بات یار بڑی قابل توجہ ہے، بڑی توجہ چاہیے۔ عمر اے عمر پاک رضی اللہ عنہ تیرا گھر بھی دیکھا ہے، ابو بکر عثمان علی مرتضی شیر خدا کا بھی گھر دیکھا۔ فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا ہے، باہر حوریں بیٹھی ہوئی تھی، مکان بڑا پیارا تھا، میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں لیکن میں نے کہا عمر بڑا جلالی ہے، عمر بڑا جلالی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے پوچھ کر جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے سامنے ذکر کیا کہ اے عمر آج رات میں نے رب نے مجھے معراج کرائی ہے، میں نے تیرا گھر دیکھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، میں نے علی مرتضی شیر خدا کا بھی گھر دیکھا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دیکھا ہے، اور سرکار سے فرمایا کہ کیوں غلاموں کا دیکھا ہے۔ عمر تیرا گھر بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، تیرے گھر کے بعد حوریں بیٹھی ہیں، میرا دل کرتا تھا اندر جا کر دیکھوں لیکن میں نے کہا عمر سے پوچھوں گا، عمر بڑا جلالی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے عمر کے سامنے یہ ذکر کیا، عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، عمر رونے لگے، عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، عمر کو اگر گھر ملا ہے تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملا ہے، یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عمر کو جو کچھ ملا یا رسول اللہ آپ کی برکت سے ملا، آپ کے قدموں سے ملا ہے۔ عمر کو جو کچھ ملا یا رسول اللہ آپ کے قدموں سے ملا ہے، آپ کے گھر سے ملا ہے۔
کیا شعر نے خوبصورت کہا کہ نہ قربان جائیں، اللہ تعالی دی بارگاہ دعا کرتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ عظمت والی رات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ سارا جو ذکر ہے معراج کا، دیکھو 18,000 سال دا سفر درا فرماتا ہے لیلن، گل سمجھ نہیں لیلن، یہ سارا کے ڈر کہ مختصر وقت دے وچ رب نے جنت بھی دکھا دیتی، جہنم بھی، حوراں بھی، حضرت بلال جو حضور نے حور نال حور بھی عطا کر دیتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 یاراں دا گھر بھی دیکھ لیا۔ یہ سارا منظر، یہ ساریاں جو رستے جنی حضور علیہ السلام دے کفار نے جو اپنے کافرین دے بارے پوچھیا، لیکن قربان جائیں سرکار فرماتے ہیں یہ سارا جو سفر ہے نا، اتنا سفر لمبا، سرکار فرماتے ہیں مختصر وقت دے اندر لیلن، رات کچھ حصے لیلن، رات کچھ ہن دعویٰ کرنا والی اللہ دی ذات ہے، دعویٰ کرنا والی اللہ دی ذات ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا کہ میرا دعویٰ نہیں رب کریم کا دعویٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا کیتا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں نہیں بھولے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یاد رکھا۔ آج سانو بھی چاہیے ہے کہ سرکار نال وفا کریے۔ سرکار اے معراج دا تحفہ ہے نماز، دیکھو میں تحفہ کیڑا تحفہ ہوندا ہے نا، اے لیان والا ویکھو کون ہے، آمنہ دا لال ہے، اور جس ہستی عطا فرمایا ہے وہ خالق کائنات ہے، لہذا اس تحفے دی قدر کرو۔ ایک دنیا دی مثال ہے، مثال طور اگر کسی نے تسی تحفہ دے دیو میں اگر تھوڑا ہی قیمتی ہے لیکن تسی یہ تو پیش کرو گے میں تے اگر انہیں دل وچ کوئی تہاڈی محبت ہوئی، پیار ہویا تو کرائے گا نہیں، کہے گا یار پاویں تحفہ معمولی ہے نا قیمتی ہے، میں اتنے پیار نہ دے دیا، ہاں جی، لیکن یہ وہ تحفہ ہے جس تحفے کے بارے تیری اور میرے کریم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ دینی اسلام، جو دینی اسلام سرکار فرماتے ہیں جو ستون ہے میں نماز ہے، جتنا تسی مضبوط کرو گے نماز پڑھو گے سرکار نال وفا ہے، دیکھو سرکار دی محبت وچ تسی آئے ہو، اج عہد کرو مسجد دی بیعت ہے کہ ہن رونق لگی، انشاءاللہ اسی پورا سال ہی اللہ دے گھر جائیں گے، پورا سال ہی آیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، بعد دفعہ بندہ مصروف ہوتا ہے، کتنے بھی ہوے رب دے گھر موجود ہے، جتھے بھی دنیا دے کسے کونے تے ہوے نماز پڑھے، نماز دی پابندی کرے، انشاءاللہ تسی نماز دی پابندی کرو گے، دین اسلام نال پیار کرو گے، یہ چیزاں قبول کرو گے، اے سرکار نال وفا ہے، اے سرکار نال وفا ہے۔ یعنی بندہ جس نال محبت کردا ہے، میں محبت دے اس وقت کامل ہوئے گا، وہ اپنے دعوے دے سچا ہوئے گا کہ جس طریقے محبوب اسے کبے اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ دعا کرتا عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔